السلام علیکم بچوں. دیکھو آج ہمارا نیو ٹاپک ہے. اب تک ہم کیا پڑھ رہے تھے اردو میں؟ حمزہ. وہ تو ہم پڑھ لیے حمزہ کا جو یوز تھا. آج کیا ہے؟ الف سے جیم تک حروفوں کی مختلف شکلیں. یہاں دیکھیے، یہاں پہ حرف ہے یہ اس لائن میں الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں. آپ انگلش میں اور ہندی میں، انگلش میں 2 لیٹر ورڈ پڑھے، 3 لیٹر ورڈ پڑھے، اور ہندی میں 2 اکشر والے، 3 اکشر اور 4 اکشر والے سب پڑھے نا. اسی طرح سے اردو میں بھی ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. لیکن ہندی میں اور انگلش میں آپ کبھی بھی کوئی بھی اس کو آدھا کر کے لکھے تھے نہیں نا. جیسے اگر ٹب لکھنا ہے ان کو ہندی میں تو کیسے لکھیں گے؟ ٹ اور با، ٹب ہو گیا. کیٹ لکھنا ہے انگلش میں تو سی، فل سی، فل اے اور ٹی، کیٹ لکھا گیا. یہ تو سمپل تھا. لیکن اردو میں کچھ بھی لکھنے کے لیے سب ہم ایک طرح نہیں لکھتے ہیں. جیسے الف، بے، پے، اس کی آدھی آدھی شکلیں بھی ہوتی ہے. اس لیے یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ حروف تہجی کی جو الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہے. اور اس میں آپ لوگوں کو مور اینڈ مور پریکٹس کی ضرورت ہے. یا آپ جب تک پریکٹس نہیں کرو گے آپ کو نہیں آئے گا. اس لیے آپ اس سے دیکھ کر پڑھو اور ریگولر پریکٹس کرتے رہو. یہ الف سے جیم تک یہاں حروف تہجی لکھا ہوا ہے. اور یہاں دیکھیے الف کی شکلیں. فرسٹ لائن میں یہ الف کی شکلیں ہیں. یہ سیکنڈ لائن میں بے کی شکلیں ہیں. یہ بے اس طرح سے بھی ہم لکھتے ہیں، اس طرح سے بھی لکھتے ہیں، ایسے بھی لکھتے ہیں. جہاں پر جیسے ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم ویسے ہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بے سے لے کر سے تک سیم ہوتا ہے، لیکن بس نقطوں کی پہچان تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. یہ کون سے حروف میں کتنے نقطے ہوتے ہیں. اور جیم کو دیکھو کتنے طرح سے لکھا جاتا ہے. 1 2 3 4 طرح سے، الگ الگ طرح سے. آدھا جیم، سب آدھا جیم کہلاتا ہے. یہ جیسے جیسے ہماری ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہم ویسے اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ اس کو ریگولر پریکٹس کرنا. یہ پہلے سے کاپی پہ لکھ لینا اور ڈیش کر دینا. یہ ہم آپ کو ٹاسک دیں گے، لیکن پہلے آپ اس کو کل آج آپ اسے اچھے سے پریکٹس کر لینا کہ الف سے لے کر جیم تک کی مختلف شکلیں کس طرح سے ہوتی ہے. بس آج آپ کے لیے بس اتنا ہی ٹاسک ہے. اور آپ کو اب ٹاسک ملے گا، ہارڈ ٹاسک ہوگا. اور اردو میں تھوڑا زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے کیونکہ اردو تھوڑا ٹف ہے، زیادہ نہیں. لیکن کوئی بات نہیں، وہ ٹف نہیں ہے. جب ہم آپ کو پڑھائیں گے نا تو وہ بہت ایزی ہو جائے گا. بس جیسے جیسے میں آپ کو انسٹرکٹ کر رہی ہوں آپ میرے انسٹرکشن پہ چلنا. جیسے بتا رہی ہوں ویسے پریکٹس کرنا. میں تو پڑھاؤں گی لیکن پڑھنا تو آپ کو ہی ہے. ممی تو کھانا بنا دیتی ہے لیکن کھانا تو آپ کو ہے. اس لیے میں پڑھا رہی ہوں لیکن پڑھنا آپ کو ہے.